قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیو تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں، مگر اے یہودیو تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج جانتے ہو ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے، مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے، اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے، یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ او پورنیہ میں پلاٹ بنانے والوں، وہ چوک میں مکان خریدنے والوں، وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا۔ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ ہم کو تو قبرستان جا کر کے بھی موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا کر کے۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا۔ عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پوچھا گیا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو، کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں، ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دو چار آنسو بہا لیں۔ اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا اس آنکھ کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے، جو کہ امپاسبل ہے، اسمبھو ہے، ناممکن ہے، جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا، وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں نہیں جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، دو قطرے، دو بوندیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بہنے والے شہید کے خون کی بوندیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نشان اللہ کو بہت پسند ہیں، اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آنکھ میں لگ گیا، ماتھے میں لگ گیا، پیٹ میں، پیٹھ میں لگ گیا، پیٹ میں لگ گیا، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے، نماز کا پڑھتے پڑھتے ماتھے پر نشان پڑ جائے، حج کرتے ہوئے پیر میں نشان پڑ جائے، اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی نشان اگر باڈی پر آ جائے، شریر پر آ جائے، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتیں ہیں، اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، او لوگو یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ او لوگو آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دل سخت ہو چکے۔ مکہ کے کافروں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ ہنستے رہتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، او لوگو اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، تم تو ہنسی مذاق کرتے ہو۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم کھیلتے رہتے ہیں، ہم مذاق کرتے رہتے ہیں۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں پروگرام میں بیٹھ کر کے مجھے پسینہ ہو رہا ہے۔ سوچو مئی جون کا اگر مہینہ ہو اور یہاں یہ شامیانہ اور ٹینٹ بھی نہ لگا ہو اور کھلے میدان کے نیچے مجھے بٹھا دیا جائے تو مجھے کتنا پسینہ ہوگا۔ آج ہم ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ او میرے نوجوان ساتھیو، کل قیامت کے دن کی گرمی تم کیسے برداشت کرو گے جب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل کی، 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر۔ 1.5 کلومیٹر کتنا ہوا؟ یہ سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔
गर्मी से लोग बेहाल होंगे, अल्लाह तबारक व ताला अपने कुछ स्पेशल बंदों को, अपने कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उनको गर्मी नहीं लगेगी, उनको धूप नहीं लगेगी, उनको पसीना नहीं होगा। कौन होंगे वो स्पेशल बंदे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो 7 तरीके के लोग होंगे। उसमें एक वो नौजवान भी होगा, उसमें वो एक लड़की भी होगी, वो एक लड़का भी होगा, वो एक इंसान भी होगा। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया होगा, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। हमारी आंख से तो आंसू नहीं बहते। हम तो कभी रात में तन्हाई में बैठते भी हैं तो यूट्यूब चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं अल्लाह जानता है, हम जानते हैं। अब तो गुनाह आसान हो गया ना। पहले लोगों को टीवी लगानी पड़ती थी, सीडी लानी पड़ती थी, कमरा बंद करना पड़ता था। अब तो सबके पास मोबाइल है, बूढ़े के पास, जवान के पास, लड़के के पास, लड़की के पास। अब कौन नजर रखेगा भाई? अब तो बस एक ही कैमरा है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है, और वो कैमरा है अल्लाह का कैमरा। अल्लाह के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये रात को 12 बजे आपके मोबाइल में क्या देख रहे हैं आप? आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी, आपने मोबाइल से सबूत मिटा दिया, मगर अल्लाह ताला के जो सबूत रिकॉर्ड हो रहा है वो तो नहीं मिटेगा। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदो हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। यालमून मा तफ़अलून, वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम जलसे में आकर के क्या क्या बातें कर रही हो, किसकी शिकायतें कर रही हो? कोई बहू अपनी सास की शिकायत कर रही है, कोई ननद अपनी भाभी की शिकायत कर रही है, कोई देवरानी जेठानी की गीबत कर रही है। तुम जुबान से जो बोल रही हो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ नोट किए जा रहे हैं। तो हम तो तन्हाई में बैठकर कभी अल्लाह को याद नहीं करते, हम तो गुनाह करते हैं, हम तो अल्लाह को नाराज करते हैं। और आपके सीमांचल में तो ये माहौल बना है कि साहब मदरसे में 10,000 रुपया चंदा दिया है, तो जब तक 10 मिनट तक यहाँ माइक में हमारे लंबी चौड़ी दुआ ना हो तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। वो सब दौर भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल का माहौल क्या है? नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल। आज तो वो दौर आ गया है। आज नेकी कम और प्रचार ज्यादा किया जाता है। 10 लोगों को खाना खिला के 100 लोगों को दिखाया जाता है, तो वो दौर आ गया। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को देखो, वो बेचारे इतने नेक थे कि अगर कभी कोई नेकी नहीं कर पाते थे तो नेकी ना कर पाने के गम में वो रोते थे। जैसे कोई गरीब आदमी आया, मदरसा कमरुल उलूम का जलसा चल रहा है, उसका दिल चाहता है कि मैं मदरसे में 1000 रुपया चंदा दूं, मगर वो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से 100 रुपये का अरेंजमेंट करता है। वो 100 रुपये ला के देता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है काश मेरे पास 1000 होता, 1,00,000 होता, मैं इन गरीब बच्चों की तालीम के लिए 1,00,000 का ताउन कर देता। इसको कहते हैं नेकी ना कर पाने का जज्बा, नेकी ना कर पाने का मलाल।